حدیث نمبر 39، خطا، نسیان اور جبر و اکراہ کی معافی۔ یہ تینوں الفاظ ہم انشاءاللہ حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما۔ اس حدیث کے بارے میں بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور امام نووی علماء محدثین میں سے ہیں، محدث علماء فقہاء میں سے ہیں، اور ان کے حکم کا اعتبار ہے، یعنی ان کا حکم معتبر ہے۔ تو واقعی حدیث جو ہے اس کے اور بھی قرآن و سنت سے کئی شواہد ہیں۔ شواہد ہونے کا معنی ایسی چیزیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ واقعی حدیث جو ہے وہ قابل اعتبار ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ تجاوز عن امتی، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے 3 کاموں کو معاف کر دیا ہے۔ آپ فرماتے کہ میری خاطر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور یہ لفظ بھی ہمیں کیا معنی دیتا ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کے ایسے انعامات ہیں کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہیں، آپ کے سبب سے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ اس چیز کا اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی علاقے کا گورنر بادشاہ کے ہاں اس کا کوئی بڑا مقام مرتبہ ہوتا ہے، تو بادشاہ اس گورنر کو اس علاقے کے لیے وہ سہولتیں دیتا ہے جو باقی علاقوں میں نہ ہوں، ہوتا ہے نا ایسا۔ تو جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے ہاں وہ مرتبہ اور مقام ہے کہ جو کسی نبی رسول کا نہیں ہے، تو آپ کی وجہ سے اللہ نے اس امت پر بھی سہولتیں اور آسانیاں کی ہیں۔ انہی میں سے کیا ہے؟ آپ مانتے کہ میری وجہ سے یا میری خاطر اللہ نے میری امت کے 3 کاموں کو معاف کر دیا۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ الخطا، خطا کے معنی غلطی، اور خطا اس غلطی کو کہتے ہیں جو آدمی غیر ارادی طور پر کرتا ہے، یعنی ارادہ نہیں کرنے کا لیکن ہو گئی۔ یا خطا اس غلطی کو کہتے ہیں جس کا علم نہ ہو، پتہ نہیں کہ اس چیز کا حکم کیا ہے۔ ہم ابھی اس کی مثالیں دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ خطا ہے کہ جو آدمی غیر ارادی طور پر کسی چیز کو نہ جانتے ہوئے کر لیتا ہے۔ والنسیان، نسیان کیا ہے؟ بھول جانا، نسیان بھول جانا۔ اور بھولنا کیا ہے؟ بھولنے کی تعریف کیا ہے؟ کسی چیز کا پتہ ہے، علم ہے، لیکن اس کا یاد نہ رہنا۔ خطا میں اور نسیان میں کیا فرق ہے؟ کہ خطا میں چیز کا پتہ نہیں تھا، اس کا حکم معلوم نہیں تھا، چیز جان بوجھ کر کی ہے، یعنی یہ نہیں کہ آدمی بھولا ہوا ہے لیکن اس کے حکم کا پتہ نہیں تھا۔ نسیان میں کیا ہے کہ حکم کا پتہ تھا، علم تھا اس کو، لیکن چیز کو کرتے ہوئے یاد نہیں رہی، چیز کو کرتے ہوئے اس کا یاد نہیں رہا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، وما اور وہ چیزیں اسْتُكْرِهُ علیہ جن پر اس کو مجبور کیا گیا، جن چیزوں پر لوگوں کو کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے، جس چیز پر وہ آدمی مجبور ہو جائے کرنے پر۔ تو آپ مانتے ہیں کہ اللہ نے میری خاطر میری امت سے ان تینوں چیزوں کو معاف کیا ہے۔ ان میں سے بعض وہ چیزیں ہیں کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے، ربنا
لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بلکہ تینوں چیزوں کے قرآن میں ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں 2 چیزوں کا ذکر آ گیا کہ اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر ہم بھول جاتے ہیں، او اخطانا، یا غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا اس دعا کے جواب میں؟ کون بتائے گا؟ اس سورہ بقرہ کے آخر میں جو دعا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہر دعا کے جواب میں فرمایا قد فعلت، کہ میں نے ایسا کر لیا۔ کیا کر لیا؟ کہ واقعی تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز مستکرہوا علیہ، جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے، اس کے بارے میں سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کیا مانتا ہے؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ سوائے کہ جس کو مجبور کر دیا جائے کسی گناہ کے کام پر، حتیٰ کہ کفر بھی کیوں نہ ہو، جبکہ اس کا دل ایمان پر مضبوط جمع ہوا ہے، ایسے لوگوں کی کوئی گرفت نہیں۔ تو یہ 3 وہ چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور انعام ہے اس امت کے ساتھ، اس امت کے ساتھ۔ اور تینوں چیزوں کے شریعت میں بہت سارے احکامات ہیں کہ جس کا ذکر کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ خطا ہے۔ خطا کے بارے میں ہم نے کیا کہا ہے؟ کہ آدمی غیر ارادی طور پر یا کسی چیز کو نہ جانتے ہوئے کر لے۔ اس کی مثال، آدمی نے روزہ رکھا ہوا تھا اور سمجھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، بادل ہے اور مغرب کے قریب کا ٹائم ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، تو بستی کے لوگوں نے سمجھا، ان کے پاس کوئی گھڑی، کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی، تو بستی لوگوں نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور روزہ افطار کر لیا۔ اور افطار کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ابھی تک تو سورج باقی تھا۔ یہ کیا ہے؟ خطا ہے۔ کس چیز کی خطا ہے؟ کسی چیز کی حالت سے۔ ایک ہے حکم سے خطا ہونا، حکم کا نہ جاننا، ایک ہے کسی چیز کی کیفیت کو نہ جاننا، کہ واقعی سورج غروب ہو چکا ہے نہیں ہو چکا، سمجھے کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور روزہ افطار کر لیا، جس طرح کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادل کا موسم تھا، تو ایسے معلوم ہوا لوگوں کو کہ جس طرح سورج غروب ہو چکا ہے اور روزہ افطار کر لیا، تو روزہ افطار کرنے کے بعد بادل پیچھے ہٹا اور سورج ابھی باقی تھا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اس روزے کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا، اس روزے کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کا معنی کہ یہ وہ چیز تھی جو خطا اور غلطی سے ہوگی، جس کے اللہ کے ہاں معافی ہے۔ اور اسی طرح اس کی مثال روزے کے ہاتھ میں فرض کرو، تو آدمی صبح اٹھتا ہے فجر کے ٹائم اور سمجھتا ہے کہ ابھی تک اذان نہیں ہوئی فجر کی، ابھی تک فجر طلوع نہیں ہوئی، یا تو اس کی گھڑی پیچھے تھی یا گھڑی اس کے پاس نہیں تھی، اس کو یہی معلوم ہوا کہ ابھی تک فجر کی اذان نہیں ہوئی، اور اٹھ کے اس نے اپنے طور پر سحری کرنا شروع کر دی۔ جب کھا پی لیا تو ادھر سے اقامتیں شروع ہو گئی۔ کیا خیال ہے؟ اقامت شروع ہوگی نماز کے لیے، اس کا مطلب کہ اذان کب کی ہو چکی تھی۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ خطا ہے اور قابل معافی ہے، اس کا روزہ صحیح ہے کیونکہ اللہ نے اس چیز کو معاف کیا ہوا ہے۔ اور اس کی ہر یعنی کہ شریعت کے مختلف مسائل کے اندر اس کی آپ کو مثالیں ملیں گی، چاہے وہ حج میں ہو، حج عمرے میں ہو، احرام کی شکل میں، احرام کی حالت میں غلطی سے کوئی چیز کر لی، کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، تو اس طرح سے تو یہ غلطی جو ہے معاف ہے۔
لیکن کیا ہر غلطی معاف ہے اور ہر لحاظ سے اس کی معافی ہے؟ کون سی معاف ہے، کون سی معاف نہیں ہے؟ جس میں اللہ کا حق ہے وہ معاف ہے. جہاں تک اللہ کے حق کا تعلق ہے وہ معاف ہے، اور وہ بھی معاف اس حالت میں کہ اس کو اگر وقتی طور پر کرنے کا موقع نہ ہو. اگر کرنے کا موقع ہو تو اس کو کرنا ہوگا، لیکن کرنے کا موقع نہیں رہا تو وہ معاف ہے، جس طرح کہ ہم نے روزے کی مثال دی ہے. اور اللہ کا حق اس میں، اور بندوں کا حق ہے. بندوں کا حق ہے، کسی نے غلطی سے کسی کا نقصان کر دیا، غلطی سے پتہ نہیں تھا، علم نہیں ہوا. آج کل خاص طور پر گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ، چلتے چلتے گاڑی لگ گئی کسی کو اور وہ آدمی مر گیا. ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی سے اور وہ آدمی مر گیا. آپ نے جان بوجھ کر نہیں ماری، غلطی سے. تو یہ کیا ہے؟ قتل خطا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا قصاص ہوگا؟ قصاص نہیں ہوگا. دیت ہوگی؟ ہاں دیت ہوگی، کیونکہ بندے کا حق ہے. دیت کس کا حق ہے؟ بندے کا حق ہے. تو بندے کا حق دینا ہوگا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے. کفارہ بھی ہے جو قتل خطا کا کفارہ ہے. تو یہ ہے، فرض کرو کسی سے غلطی سے اس طرح کا کام ہو گیا، تو یعنی کسی کا اگر بندے کا نقصان ہوتا اس میں غلطی سے، تو بندے کے حق کی اس کے نقصان کی تلافی کرنا ہوگی، وہ معافی ہوگا. اس کی معافی نہیں ہے. اللہ کا حق معاف ہو جائے گا، اور خصوصاً وہ بھی عبادات میں، کیونکہ اس میں ہم دیکھا کہ اس میں کفارہ باقی ہے. یہ ہے خطا. نسیان کیا ہے؟ بھول جانا. روزہ رکھا تھا اور روزے کی حالت میں آدمی کو پیاس لگی، اٹھایا گلاس پانی کا پی لیا، یاد نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے. تو کیا ہے؟ روزہ صحیح ہے. روزہ صحیح ہے، اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل او شرب وهو صائم فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، کہ جس نے بھول کر روزے کی حالت میں کھا پی لیا وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے. اس کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے. تو یہ بھول کی شکل، بھول گیا. احرام کی حالت میں یاد نہیں رہا کہ میں احرام میں ہوں، سردی کا موسم تھا، سردی لگی اور سر پہ کپڑا لے لیا. کیا اس پر کوئی فدیہ دینا ہوگا؟ نہیں دینا ہوگا. کس لیے؟ کہ یاد نہیں رہا کہ میں احرام کی حالت میں ہوں. اور اسی طرح ہر وہ چیز جو آدمی بھول کر لے، بھول کر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو معاف کیا ہے. اس کی بہت سی مثالیں اور بھی. اسی طرح جس چیز پر انسان کو مجبور کر دیا جائے، کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ آدمی اس کے پاس آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ روزہ یہ چیز کھاؤ یا پیو ورنہ تم کو قتل کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ اس کو کھانے پینے کی اجازت ہے، وہ کھا پی سکتا ہے. کوئی آدمی کسی دوسرے کو، کوئی آدمی کسی کافر کے ہتھے چڑھ گیا، ان کے نرغے میں آ گیا، ان کی قید میں آ گیا، وہ کافر اس کو کفر کا کلمہ کہلاتے ہیں، یہ کفر کی بات کہو، تو اس کو کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اس کو کہنے کی اجازت ہے، لیکن اگر نہ کہے، عزم ارادہ ہو، تو
اپنے آپ کو دیکھے کیا واقعی مضبوط رہ سکتا ہے نہیں، لیکن اس کو اجازت ہے کہ وہ حتیٰ کہ کفر کا کلمہ بھی کہہ سکتا ہے۔ کافر کسی کفر کے شرک کے کام پر مجبور کرے تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر بھی غور کیجئے کہ اللہ کا حق، اللہ کے حقوق میں سے ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آتے ہیں کہ کافر ان کو اذیتیں دیتے، تکلیفیں دیتے ہیں اور ان کو کفر کے کلمات کہنے پر مجبور کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کرنے پر، آپ کے بارے میں بری باتیں کہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آپ میں کہ تو اپنے دل کو کیسا پاتے ہو، دل میں کیسے محسوس کرتے ہو؟ تو میں کہ میرا دل تو اللہ کے ایمان پر مضبوط ہے، اللہ کے اس کے رسول کی محبت ہے دل میں۔ کافر اگر اس طرح کی بات نہ کہلوائے تو کبھی نہ کہوں۔ آپ میں کہ اگر تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، اگر وہ تم سے دوبارہ اس طرح کی باتیں کہلاتے ہیں تو کہو۔ کیا معنی؟ کہ اس طرح کی چیزوں کی اجازت ہے بشرطے کہ آدمی اس کا دل اللہ پر ایمان پر مضبوط ہو، دل کے اندر کوئی کفر کی بات، کفر کی رغبت، کفر کی طرف کوئی میلان ہونا، کوئی کفر کی طرف جھکاؤ ہونا، ایسی باتیں دل کے اندر نہ ہوں۔ صرف کافر سے اپنی جان چھڑانے بچانے کے لیے ظالم سے اس طرح کی بات کہنا، ایسا کوئی کام کر دینا جس سے اس کی جان بچ جائے، صرف وہ بھی اس حد تک اس کی اجازت ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اور ہم نے ذکر کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہو، اگر اس میں کسی بندے کا حق ہے، کوئی آدمی کہتا ہے آپ کو اس آدمی کو قتل کرو ورنہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں، کیا کرو گے آپ؟ ہاں جی، کہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو قتل کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو سمجھنے والا ہے۔ آج بہت سے لوگ جو ظالموں، کافروں، اس طرح کے لوگوں کے پاس کسی بھی شکل میں کام کرتے ہیں اور وہ ظالم، کافر، بے ایمان ان سے کسی اللہ کے بندے کو پٹواتے ہیں، مرواتے ہیں، قتل کرواتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو مارنا تو نہیں چاہتا، میں تمہیں کچھ کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں نہیں ماروں گا، تمہیں قتل نہیں کروں گا، مجھے قتل کر دیں گے۔ ٹھیک ہے بھی قتل ہو تم۔ کسی انسان کو اجازت نہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو قتل کرے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے دوسرے کا نقصان کرے، خود کو تکلیف سے بچانے کے لیے دوسرے کو تکلیف دے۔ کسی کا اس چیز کا حق نہیں۔ بات سمجھا رہی نا؟ اس لیے ہم نے ذکر کیا ہے کہ کسی بندے کا حق نہ ہو۔ اگر کسی بندے کا حق ہے اور آدمی کو اختیار ہے، ہاں یہاں پر ایک اور بھی چیز، آدمی کو اختیار ہے کہ وہ کام کرے یا نہ کرے۔ اختیار کر ہونے کا معنی کہ اگر وہ نہیں کرنا چاہے تو نہ کرے۔ ہاں ٹھیک، اس کی اپنی جان جائے گی، اگر اس کو قتل نہیں کرتا تو خود قتل ہو جائے گا، یعنی اس کو قتل نہ کرنے یا نہ کرنے میں اس کا اپنا ذاتی اختیار موجود ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ خود مجرم ہے، ذمہ دار ہے۔ لیکن فرض کرو کسی آدمی نے ایک آدمی کو پکڑا، کسی ظالم نے ایک آدمی کو پکڑا اور پکڑ کر کسی دوسرے کے سر پہ دے مارا اس کو۔ یہاں پر جس آدمی کے اس آدمی کو ٹکرانے کی وجہ سے دوسرا آدمی مر گیا یا اس کو بہت بڑے زخم لگ گئے، تو کیا ہم اس کا جرم کس پر ڈالیں گے؟ کہ جس نے اٹھا کر مارا یا جس کو مارا گیا؟ ہمارے پاس تین آدمی ہیں۔ ایک ظالم ہے جو آپ کو پکڑتا ہے، فرض کرو آپ کو پکڑ کر کسی دوسرے آدمی کو آپ کو مار دیتا ہے، اس سے آپ کی ٹکر کروا دیتا ہے، آپ کا اس میں کوئی اختیار نہیں، آپ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے، اس کے شکنجے میں ہیں، وہ آپ کو پکڑ کر اس کے اوپر مار دیتا ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے، اس کو بہت بڑی کوئی تکلیف، زخم آتا ہے،
تو آپ کا اس میں کوئی اختیار ہے؟ آپ کا اس میں کوئی جرم ہے؟ ہاں، آپ کا کوئی جرم نہیں، آپ یہاں پر بے اختیار ہو، سمجھے نا؟ جرم اس کا ہے جس نے یہ کام کیا ہے، لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں پر آپ اختیار ہے کہ آپ اس کو قتل کریں یا اپنے آپ کو قتل کروائیں، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس کو قتل نہیں کر سکتے، اپنی جان بچانے کے لیے اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر یہ مجبوری جس کو اکراہ کہتے ہیں کہ جس کو، لیکن اس کی بھی شکل کیا ہے، اس کی بھی کیفیت کیا ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم اس دور میں ہیں کہ جب ہر طرح کے حرام چیزوں کو مجبوری بنا دیا گیا ہے، ہر طرح کے حرام کام کو مجبوری سمجھ لیا گیا ہے۔ کوئی سود کھا رہا ہے، سود کا کاروبار کر رہا ہے، اس کو اس سے منع کیا جاتا ہے، کوئی سود کا جاب کر رہا ہے، اس کو اس سے منع کیا جاتا ہے، تو کہتا ہے بھی یہ میری مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ گزارا نہ ہونے کا معنی کیا تم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ اگر یہ کام نہیں کرو گے سود کا، یہ سود کا جاب نہیں کرو گے تو کیا زندہ نہیں رہ سکتے؟ تمہاری جان نہیں بچے گی کیا؟ بچ سکتی ہے۔ اور تمہیں کوئی کام نہیں مل سکتا ہے، ہم ممکن ہے سیلری تھوڑی ہو، اتنی انکم اس میں نہ ہو، ممکن ہے، لیکن تم زندگی بچا سکتے ہو۔ اس لیے مجبوری کی حد کیا ہے؟ مجبوری کون سی مجبوری ہے جس کو شرعی طور پر مجبوری سمجھا جاتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا، جو آدمی مجبور ہو جائے بھوک میں، نہ تو وہ حرام کا کام کرنا چاہتا ہو اور نہ اس کی طرف اس کی کوئی میلان ہو، اس کی کوئی رجحان ہو، اللہ ماتے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، اگر وہ حرام کی یہ چیز نہیں کھاتا، مردار نہیں کھاتا، سور نہیں کھاتا، تو مر جائے گا۔ اللہ نے اس کو مجبوری کی حد کہا ہے۔ یہ ہے مجبوری کی حد جہاں پر ہمیں کوئی حرام کام کرنے کی اجازت ہے، کسی حرام چیز کا ارتکاب کرنے کی اجازت ہے، اس کے بغیر نہیں۔ صرف زندگی کی سہولتوں کی خاطر، عیاشیوں اور ان چیزوں کی خاطر جو ہے ہم ہر گناہ کو، ہر جرم کو مجبوری بنا کے کرتے چلے جائیں، یہ صرف دھوکہ بازی ہے، یہ صرف دھوکہ بازی ہے۔ اس لیے یہ حدیث بہت بڑی، بہت عظیم حدیث ہے، جو کہ حقیقت میں دین کے قاعدے کلیوں میں سے ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان غلطی سے کر لیتا ہے، اور غلطی سے ہونے کا معنی غیر شعوری طور پر، یا اس کا حکم معلوم نہیں، یا اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ حکم معلوم نہ ہونے کا معنی ہم نے بعض مثالیں دی ہیں، جو اس کی کیفیت معلوم، حکم نہ ہونا، معلوم نہ ہونا، کیا مطلب کہ ایک آدمی کرسچن تھا اور مسلمان ہو گیا۔ عیسائیوں کے ہاں روزہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ عیسائیوں کو روزہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہاں جی، مخصوص چند چیزیں نہ کھانا، بس باقی جو پیتے رہے، یا آگ سے کوئی چیز نہ پکی ہو، ان کے ہاں روزہ اس چیز کا ہے۔ تو ایک کرسچن تھا، مسلمان ہو گیا، اس نے سمجھا کہ مسلمانوں کے ہاں بھی روزہ اسی طرح سے ہوگا، وہ آگ کی پکی چیزوں کو چھوڑ کر کھاتا پیتا رہا۔ تو کیا خیال ہے، اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں جی، اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کو ابھی تک پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام میں روزہ کیا ہوتا ہے۔ سمجھے نا بات؟ ایک آدمی آج کل کے زمانے میں کہ کفر کے ماحول میں، جہاں شراب عام چلتی ہے، اس کو حلال سمجھ کر، بلکہ اس کو روح کی تسکین کے طور پر پیا جاتا ہے، مسلمان ہو گیا اور اس نے شراب پی لی، تو کیا اس کو ہم اس پر حد لگائیں گے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ شراب حرام ہے، تو ہم اس پر حد نہیں لگائیں گے۔ لیکن کس پر؟ جو کفر کے ماحول میں رہا ہے، کہ جہاں پر شراب پانی کی طرح حلال سمجھ کر پی جاتی ہے، جہاں اس کے حرام ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن دوسرا وہ شخص جو مسلمانوں کے ماحول میں ہے، جہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ شراب حرام ہے،
اب وہ اگر شراب پی کے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں، اس پر حد لگے گی، اس کو سزا ملے گی، اور اس کو بتایا جائے گا کہ آئندہ سے جا کے پتہ کرو، سمجھے نا؟ اس سے علماء نے کیا اخذ کیا ہے، یعنی یہاں پر علماء نے یہ چیز لی ہے کہ اگر آدمی ایسے ماحول معاشرے میں ہو جہاں پر بالکل اس چیز کا علم ہونے کا کوئی رستہ ہی نہ ہو، اس کو ہم معذور قرار دیں گے، اس کی غلطی، اس کی یہ چیز اس کی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر اس چیز کا حکم معلوم ہے، سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ جہالت میں رہا، اس کی یہ جہالت اس کا جرم ہے، اس کی یہ جہالت اس کا جرم ہے۔ اور ہم تو شراب کی بات کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر بات عقیدے کی ہے، عقیدے کی ہے۔ عقیدے کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، شرک کے حوالے سے، اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے جنگلوں صحراؤں میں دنیا کے کونوں میں ہیں کہ جہاں پر کسی دین کا نام نہیں سنتے، کوئی اسلام نام کی چیز، کوئی توحید شرک نام کی چیز کو کچھ ان کو پتہ نہیں، اسی ماحول معاشرے میں پیدا ہوئے، اسی میں مر گئے، ان کو نہیں پتہ چلا کہ اسلام کو توحید کا دین بھی ہے، کس طرح کی چیز ہے۔ ان کا حکم کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا امتحان لے گا۔ لیکن وہ لوگ جو ایسے ماحول معاشرے، ایسی جگہوں پر رہتے ہیں کہ جہاں پر اسلام کے بارے میں سنتے ہیں، اگر مسلمان ہیں تو توحید کے بارے میں سنتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کو لوگ شرک کہتے ہیں اور اس کے مد مقابل توحید کی کوئی چیز ہے، اور پھر بھی اپنے کفر شرک پر، اپنی بدعات پر، اسی گمراہی پر وہ چلتے رہتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا کوئی عذر نہیں۔ اور یہ عموماً وہ لوگ جو آپ کے ملکوں میں ہیں، آپ کے ملک پاک و ہندوستان وغیرہ میں رہنے والے، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو نہ پتہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں اس کے کوئی خلاف بھی بات کہتا ہے۔ جو شرک وہ کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، کچھ اس کو گمراہی کہتے ہیں، کچھ اس سے منع کرتے ہیں، سنتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں، یا کبھی اس نے سنی ہوگی، تو اس پر حجت قائم ہو چکی ہے، سمجھے نا؟ اس کا اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں۔ یہ مجرم ہے، مشرک ہے، اگر اسی حالت میں مر جاتا ہے تو جہنمی ہے، اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ ہے دو طرح کے لوگ، حتیٰ کہ شرک اور عقیدے کے حوالے سے۔ تو اس حدیث میں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ بہت عظیم حدیث ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسلام کے بہت بڑے قاعدے کلیہ اس میں ذکر ہوئے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل بندوں کے ساتھ اس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کس قدر ہے بندوں کے ساتھ، کہ جب تک بندے کو پتہ نہیں، جب تک اس پر حجت قائم نہیں ہو جاتی، جب تک اس کو یاد نہیں، اس وقت تک اس کی ان چیز پر پکڑ نہیں۔ اس کے بعد ہم طہارت کے مسائل لیتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ جس کو حرام چیز کھانے کی مجبوری ہو، کتنا حرام کھائے گا؟ جس سے اس کی جان بچ جائے، پیٹ بھر کر نہیں کھائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، غیر باغ ولا عاد، نہ اس کو چاہتے ہوئے اور نہ حد سے بڑھتے ہوئے، نہ تو اس کے دل میں تمنا ہو کہ میں یہ حرام کی چیز کھاؤں کروں، اور نہ جس کی اس کو اجازت دی گئی ہے اس سے بڑھ کر کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر فرض کرو آدمی بھوک سے مر رہا ہے اور اس کو حرام جانور، مردار ہے یا سور ہے، کچھ بھی ہے، اس کو کھانے کی اجازت ملی ہے، پیٹ بھر کر نہیں کھائے گا۔ ہاں، اس کو خطرہ ہے کہ آئندہ وقت میں بھی اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا حلال میں سے، تو اپنے ساتھ وہ حرام کی چیز اٹھا سکتا ہے۔ حرام جانور ہے یا سور کچھ بھی ہے، اپنے ساتھ وہ چیز لے سکتا ہے کہ اگر دوبارہ اگلے ٹائم میں بھی اس کو بھوک سے اس کی موت آ رہی ہے، اس کی جان جا رہی ہے، تو دوبارہ پھر سے کھا سکتا ہے، لیکن پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس لیے بتایا نا کہ جو مجبوری ہے اس کو دیکھیے مجبوری ہے کہ نہیں، کہ جو آپ کی واقعی زندگی کی ضرورت ہے، جس کے بغیر آپ کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ گھر آپ کے لیے رہنا مجبوری ہے، چاہے چھوٹا گھر بھی ہو۔
اگر بغیر انشورنس کے فرض کرو نہیں ملتا آپ کو تو آپ کی مجبوری ہے، وہ انشورنس دینے والا، اس کا حکم جاری کرنے والا وہ ذمہ دار ہے اس کا، آپ اس کا ذمہ دار نہیں ہو۔ لیکن فرض کرو گھر تو ہے، چھوٹا ہے، جس میں آپ کو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بڑا ولا چاہیے، کوئی بنگلہ چاہیے، جس کے لیے کوئی سود پر قرض، کوئی انشورنس، کوئی اس طرح کی چیزیں، تو یہ سراسر حرام ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ گاڑی کے حوالے سے بھی یہ چیز ہے، گاڑی کے حوالے سے بھی آدمی بعض اوقات ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ گاڑی اس کی ضرورت ہے، آپ فیملی کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، کیا ان کو جہاں بھی جانا ہو پیدل لے کے جائیں گے؟ ہر وقت ٹیکسی ڈھونڈیں گے؟ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری ہے۔ یہاں پر مجرم وہ ہے جو انشورنس لے رہا ہے، وصول کر رہا ہے، آپ نہیں ہوں گے۔ لیکن یہاں پر بھی اس طرح کی چیزوں میں بھی آدمی کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں تک اس سے بچنے کا رستہ ہے۔ جہاں تک بچنے کا کوئی رستہ ہے، امکان ہے، اس کو بچنا چاہیے، اس کو بچنا چاہیے۔ مثلا انشورنس میں ہی، گاڑی کے انشورنس میں، اس میں کیا ہے؟ فل بھی ہے اور تھرڈ پارٹی انشورنس بھی ہے۔ آپ ٹھیک ہے فل نہیں کروائیے، تھرڈ پارٹی کروا لیں۔ تو کہنے کا مقصد جہاں تک آپ کے لیے اس سے بچنے کا کوئی رستہ مل سکتا ہے، آپ کو اس سے بچنا ہوگا۔